بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح ہم روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور آج حدیث نمبر 16 ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غصہ منع ہے اور غصہ سے بچا جائے۔ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ پھر اس نے اپنی بات کئی بار دہرائی تو بھی آپ نے کہا غصہ نہ کیا کرو۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں غصے کی ممانعت کی گئی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غصہ کہتے کس کو ہیں۔ غصہ کہتے ہیں جوش انتقام میں دل کا خون کھل جائے، اس کا نام غصہ ہے۔ آپ نے سائل کو بار بار غصہ نہ کرنے کی تاکید کی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور غصے سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے اور انتہائی اہم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غصے ہی کی بنیاد پر بیجا گالی گلوچ ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگتی ہیں، قطع تعلقی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان غصے کی جو لڑائیاں ہیں وہ طلاق میں بدل جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو ہیں وہ قتل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور یہاں تک کہ خون بہہ جاتے ہیں، اور پھر یا تو جیلوں کی سلاخوں میں آدمی کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے اور ذلت اور رسوائی کی زندگی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو آدمی مشہور ہے غصے کے اعتبار سے اس سے آدمی دور رہے اور غصہ دلانے کا سبب آدمی نہ بنے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غصے سے بچنے کے اسباب بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی آدمی کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے متعلق محنت بھی کرنی چاہیے، اور حلم و بردباری آدمی کو اپنانی چاہیے، صبر و تحمل، اور اپنے نفس پر قابو کیسے پانا ہے، اپنی قولی اور فعلی باتیں کیسے کرنی ہیں، اور لوگوں کی جو اذیتیں لوگ دیں گے ان کو برداشت کیسے کرنا ہے، یہ سب صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب غصہ آئے تو اس کے وقت آدمی ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جس کی آپ نے کوشش کی ہو کہ، اور پھر علم بھی حاصل ہونا چاہیے کہ جب غصہ آتا ہے تو اس کو ہمیں کیسے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے تاکہ ہم کسی برائی کے اندر نہ پڑ سکیں۔ تو بہرحال غصہ آنے کے بعد ہر صورت میں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو شیطان آسانی سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پھر شیطان غلطیاں اسے کرواتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں سے ابھی آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو غصے پر آدمی کو آمادہ کرتی ہیں، جو غصہ دلاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں غصے سے پہلے، لیکن اگر غصہ آدمی کو آ گیا ہے اور اب وہ غصے میں پڑ گیا ہے تو اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے کیا علاج ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے
کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ غصے کو پی جانے کی فضیلت ہے، اور غصے کو برداشت کر لینا یہ فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو آدمی کو پچھاڑ دے، حقیقی پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت جو ہے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ اور بہادری یہ نہیں ہوتی کہ آدمی جو ہے وہ جسمانی قوت سے لبریز ہو جائے اور غصہ نکالنا شروع کر دے، بلکہ وہ جو ہے آدمی کو دماغی قوت کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر غصے آ گیا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اس سے غصہ انشاءاللہ وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر لینا چاہیے آدمی کو، اور ایسے ہی آدمی جس حالت میں ہے اس کو بدل دے۔ اگر آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ اور غصے کے معاملے میں بھی انسان کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا غصہ ہو جائے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اپنے قول و فعل کا شعور تک غصے نہ رہے، یہ غصہ انتہائی مذموم ہے۔ اور ایک غصے کی قسم یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی بھی بات پر غصہ ہوتا ہی نہیں، کبھی اس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جو آدمی باوقت ضرورت کبھی غصہ ہوتا ہے، اور جب غصہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اپنے مناسب حالت کے اوپر آدمی لوٹ آتا ہے۔ تو یہ غصے کی سب سے بہترین قسم ہے کہ حق بات پہ جو ہے آدمی کو غصہ آنا چاہیے، اور لیکن پھر یہ ہے کہ غصہ دائمی نہ رکھے آدمی۔ جب غصہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد آدمی اپنے معمول پہ آ جائے۔ اور پھر اگر غصہ آدمی کسی دنیاوی اسباب پر کر رہا ہے، دنیاوی کسی چیز کے اوپر غصہ کر رہا ہے، تو یہ بات قابل مذمت ہے۔ لیکن دین کے لیے کوئی آدمی غصہ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی آدمی غصہ کر رہا ہے، تو یہ غصہ قابل تعریف بھی ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے قرآن میں کہ وہ غصہ ہوئے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی وقتاً فوقتاً جب حق بات آتی تھی، جب اللہ کی بات آتی تھی، وہاں آپ غصہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پہ غصہ کیا جا سکتا ہے۔ اور غصے کی بعض قسمیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جو ہے قدرتی ہوتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ آدمی خود بخود جان بوجھ کے غصہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں جن کا نام اشجع عبد القیس ہے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور بہت محبوب ہیں۔ ایک خصلت یہ ہے کہ آپ کے اندر حلم و بردباری ہے، اور دوسری خصلت آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ جلدی نہیں کرتے، آپ عدم استعجال کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان دونوں صفتوں کے اوپر پیدا کیا گیا ہوں کہ یا میں نے ان کو خود جو ہے وہ اپنایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دونوں اخلاق پر پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنے پسندیدہ اخلاق کے اوپر پیدا کیا۔ تو یہ آج کی حدیث تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصہ انتہائی مذموم چیز ہے اور بری چیز ہے، اور بہت سارے فتنے آج دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ وصیت کی گویا کہ آپ غصہ نہ ہوں، غصہ نہ ہوں۔ گویا کہ ان صحابی کو وصیت کرنا گویا ہم سب کے لیے یہ وصیت ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ مذموم چیز ہے، الا یہ کہ جہاں کتاب اللہ یا سنت رسول کی بات آئے وہاں پہ غصہ معتدل انداز میں جائز بھی ہے، اور اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔